صاحب اور میں ہم دونوں کراچی حاضر ہوئے ہیں اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم ایشیا کے شاید قدیم ترین پریس کلب کراچی پریس کلب میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ ہم پہلے بھی یہاں آتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ کراچی پریس کلب کی اپنی ایک تاریخ ہے عظیمت کی، اور آزادی صحافت کے لیے اور جمہوریت کے لیے کراچی پریس کلب کے اراکین کی قربانیوں کو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے پاکستان کی سیاسی جدوجہد اور جو صحافتی جدوجہد ہوئی ہے اس کا۔ تو پہلے تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے یہاں کراچی کے دورے کا وہ بڑا واضح ہے۔ ہم اپنی پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے ایڈوانس پارٹی کے طور پہ آئے ہیں، سومیہ سیاسی رابطے کر رہے ہیں، سماجی رابطے بھی کر رہے ہیں۔ کل ہم JUI کی صوبائی قیادت سے ملے تھے اور کل ہی ہم جناب پیر پگارا شریف صاحب کی رہائش گاہ پہ حاضر ہوئے تھے اور وہاں بھی کافی دیر مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں، انتخابی لائحہ عمل کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ ان کی سائٹ سے بھی گفتگو ہوئی اور ہماری سائٹ سے بھی ہوئی، اور یہ اتفاق ہوا کہ یہ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھے گی، جس کا اظہار پھر پیر صاحب کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا کی موجودگی میں دونوں سائٹس نے کر بھی دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 4 ساڑھے 4 بجے بہادر آباد جائیں گے اور MKM کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی لاہور میں اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ہوگا کہ اللہ پاک نے اگر موقع دیا اور حکومت بنی ہماری اشتراک عمل سے، تو کیا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریفارمز کی جائیں گی، خاص طور پہ جن کا تعلق کراچی کی تعمیر و ترقی اور اس کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر بدقسمتی سے جس کی بھی عدم توجہی ہے، میں اس کی طرف اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کھنڈر بنا ہے، تو دہائیوں میں اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اور جو ایشیا کا رول ماڈل شہر ہونا چاہیے تھا وہ جو اس کا حال ہے، آپ لوگ اس کو خود سے بھگت رہے ہیں۔ تو کراچی کے بارے میں بات بھی کریں گے، بلدیاتی نظام پر بات بھی ہوگی کہ مقامی حکومتوں کے نظام کو کیسے اثر بنایا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے۔ اس کا اطلاق صرف سندھ پر نہیں ہوگا، پورے ملک پر ہوگا، اور اسی طرح جو فائنینشیل ایوارڈ ہوتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی کہ جو پروونشل فائنینشیل ایوارڈ ہے اس کو مؤثر کیسے کیا جائے گا تاکہ وسائل کی تقسیم ود ان پروونس بھی ہو، اور دوسری بہت ساری باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بنیادی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایک انتخابی اشتراک عمل بھی ہو، اور سیٹوں کی بانٹ سے پہلے مستقبل کے پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ ہم ایک بنائیں آپس میں بیٹھ کے، جو مل کے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، تاکہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ غلطیاں تو ہوئی ہیں، سبوں سے ہوئی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہیں، وہ ان کا اعادہ نہ ہو، یا جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو دور کیا جائے۔ تو آج ہم اویس نورانی صاحب کی رہائش گاہ پر بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں بھی جا کے بات کریں گے، کچھ انفرادی رابطے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ رات کو ہم شرجیل میمن صاحب کے صاحبزادے کی شادی پر بھی شریک ہوئے تھے، ابھی بھی ہم برنچ کر کے تازہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنے دوستوں سے مل کے۔ تو سماجی رابطے بھی جاری رہیں گے، سیاسی رابطے بھی جاری رہیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سماجی تعلق ہے اس کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا، وہ بندھن جو ہے وہ اسے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ 8 کے بعد 9 اور 9 کے بعد 10 فروری بھی آنی ہے۔ تو جو معذرت کے ساتھ جو PTI نے پاکستان کی سیاست کو گدلا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے پولیٹیکل لوگ، اس کلچر کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رہے، سیاسی قوتیں آپس میں الیکشن بھی لڑیں، مگر بات چیت بھی کریں، تاکہ مستقبل کا جو نقشہ بننا ہے اس میں آئینی ترامیم ہے یا قانونی اصلاحات ہیں یا جوڈیشل ریفارمز ہیں، آنے والی پارلیمنٹ اس پہ یک زبان ہو۔ سو ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے 8 فروری کے انتخابات کا جو سبوں کے لیے قابل قبول ہو،
اور جس میں ہم بات چیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں اور ذاتی حملوں سے گریز کریں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جس پہ ہماری اس ساری جو ہم آئے ہیں اس کا ایک دار و مدار ہے. میں بلا تاخیر اپنے بھائی اور ہمارے ایکس اسپیکر اور مرکزی لیڈر پی ایم ایل این کے ایاز صادق صاحب سے بھی استدعا کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اس کے بعد پھر ہم آپ سے کوشچن لیں گے انشاءاللہ. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارا یہ سیاسی عمل کا یہ جو سیاسی عمل کا جو وزٹ ہے، یہ وزٹ ساری جماعتوں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ جو رہی ہے ماضی میں بھی اور جو رکھنا بھی چاہتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے. اپنی جماعت کو منظم کرنے کا، اور جس طرح سعد صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم ان جماعتوں سے بھی ملیں گے جہاں ہمارا سیاسی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، مگر اتحاد لوز اتحاد نہیں. کچھ مقاصد اچیو کرنے کے لیے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں، کچھ اس رستے پہ چلنے کے لیے جو رستہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے ہو. تلخیاں اور ادھر ہم نہیں جانا چاہتے. جو سیاست میں گالم گلوچ اور بدتمیزی آئی اس کی نفی بھی کرنا بہت ضروری ہے. آنے والی نسلوں کو تربیت دینا ضروری ہے اور گالم گلوچ سے دور رکھنا ضروری ہے. ابھی یہاں سوال ہوا کہ ہم سن رہے ہیں کہ قائد محترم نواز شریف صاحب اور صدر ہمارے شہباز شریف صاحب اور چیف آرگنائزر تشریف لا رہے ہیں. میں کراچی کے حوالے سے تو یہ پہلا وزٹ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. میں بلوچستان جا کے 3 دن رہ کے آیا اور انشاءاللہ 13 تاریخ کو جاؤں گا اور 14 کو انشاءاللہ نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے بلوچستان، اور 1 دن بلکہ 2 دن وہ وہاں گزاریں گے، جس میں اپنی جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، جس میں جو ہمیں مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے دوست خواہش مند ہیں ان سے ملاقات ہوگی، اور آگے کا لائحہ عمل بنایا جائے گا کہ بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے، بلوچستان کو ترقی کے راستے پہ لگانے کے لیے، اور بلوچستان میں واپس امن لانے کے لیے جو بہت ضروری ہے. اور جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کراچی میں امن لے کے آئے تھے، اسی طرح کا امن ہمیں پورے پاکستان میں چاہیے. تو آپ سب کی مہربانی، شکریہ. آپ لوگوں نے موقع دیا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک الیکشن شیڈیول یا اس کے بعد تک ہم انشاءاللہ یہاں بھی آتے رہیں گے اور باقی صوبوں میں بھی جاتے رہیں گے. شکریہ. بھائی بالکل سیدھی بات ہے، کسی کو مائنس کرنا پی ایم ایل این کے ایجنڈے میں نہیں ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہے، کس نے مائنس ہونا ہے کس نے پلس ہونا ہے یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. بالکل میں آپ کو واضح اور صاف جواب دے رہا ہوں. ہمیں اس سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مائنس کیا جائے گا یا کوئی مائنس ہوگا. یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ایک کام کرتے ہیں، ایک منٹ ایک ترتیب لگا لیں. آپ تو ماشاءاللہ بہت میچیور لوگ ہیں. بھائی نہیں ایک منٹ مجھے اجازت دے دیں. پہلے سے اس پورشن کو کور کر لیں، پھر ادھر آ جائیں، پھر ادھر آ جائیں. تو ترتیب بار پہلے اس پورشن کو. کن سے؟ گزارش یہ ہے کہ ابتدائی بات چیت ہوئی ہے. میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا کثیر جماعتی اتحاد ایک سرٹن ایجنڈے کے تحت انتخابات میں حصہ لے. میں سندھ اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، جو
یہ جو اربن سندھ ہے اس کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے اور رورل سندھ کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے، کیونکہ جو رورل سندھ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، وہاں بہت فرسٹریشن ہے اور شہروں کا حال بدقسمتی سے بہت خراب ہے۔ کراچی کا ایک الگ مقدمہ ہے پورا، اور وہ بھی کیس خراب ہوا ہے، تو دونوں جہتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، ابھی ادھر باری نہیں آئے گی۔ نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے ینگ مین کہ جب الیکشن آتا ہے تو سیاستدان جو ہیں وہ باتیں ذرا زیادہ تیز کر دیتے ہیں ہر طرف کے، ہمارے والے بھی کریں گے، دوسری طرف والے بھی کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا الیکشن مینیفیسٹو کیا ہے، ہم کیا کمٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور قوم کو، ووٹر کو کس کا مینیفیسٹو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ مینیفیسٹو جو ڈویبل ہو۔ تو رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کیا فرمایا، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا، یہ الیکشن تک چلتا رہے گا، تو انہیں چلنے دیں، اور ہم جو ہے یہ سیاسی بیان ایک دوسرے پہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہم نے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ پاکستان کو اس بات پہ ہم کنونسڈ ہیں، کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ بحران سے نہیں نکال سکتا۔ بہت زیادہ میچورٹی چاہیے، بہت محتاط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ 16 ماہ جس عذاب سے، میں عذاب کا لفظ یوز کر رہا ہوں، ہم گزرے ہیں مل کے، وہ ایک آگ کا دریا تھا جو عبور کیا ہے، ملک دیوالیہ ہو گیا تھا، اللہ کے فضل سے اس کو وہاں سے نکالا ہے، اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل تھا اس کی قیمت پہ، مہنگائی بڑی ہے ظاہر ہے، تو لوگ جو ہیں وہ سوال تو کرتے ہیں، حالانکہ وہ 4 سال خرابی کے سال تھے۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں آگے جا کے جس کی بھی حکومت بنی اس کی بھی ضرورت پڑے گی، جو اپوزیشن میں ہوگا اس کی بھی۔ آپ کا کوشچن ہو گیا، ادھر سے کوئی اور کوشچن ہے؟ نہیں بیٹا، ہو گیا، نہیں ہو گیا، اوروں نے بھی موقع، ادھر آ جائیں۔ ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ رہا ہے کہ سندھ میں یونٹ بنایا جائے یا الگ صوبہ بنایا جائے، اگر یہ مطالبہ رکھتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا ان کی کریں گے؟ دیکھیں جی، ایسی بات ہمارے سامنے بھی آئی نہیں ہے، یہ بات چونکہ سامنے نہیں آئی، ہماری ان سے ایم کیو ایم سے کوئی پہلی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے لاہور میں بھی عرض کی تھی جب مجھے پارٹی نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اناؤنس کریں۔ ایاز بھائی، میں اور رانا ثناء اللہ صاحب، ہم تینوں ان ساری ٹاکس میں شامل تھے جب گورنمنٹ کی پچھلی فارمیشن ہو رہی تھی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تبھی ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگلے الیکشن میں ہم مل کے لڑیں گے، تو یہ بات ایم کیو ایم سے طے تھی اور جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ طے تھی، باقیوں کسی کے ساتھ طے نہیں تھی۔ وہ ایک حکومت کی حد تک ضرور اکٹھے ہوئے تھے، نو کانفیڈنس میں، ان 2 جماعتوں کے ساتھ مفاہمت اور انڈرسٹینڈنگ تبھی موجود تھی۔ اچھا خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بہت زیادہ گرما گرمی دیکھی جا رہی تھی، آج آپ لوگوں نے ملاقات کی ہے خورشید شاہ صاحب سے اور انہوں نے معافی مانگی تھی کہ ہم سے جو ہے غلطی ہوئی کہ ہم 16 ماہ پی ڈی ایم حکومت میں شامل رہے، تو کیا کہیں گے آپ آج ملاقات میں کس اپنے خلاف کے بعد؟ کچھ نہیں کہیں گے بھائی، میں نے پہلے وہ اس نوجوان کے سوال کا جواب دیا ہے، اسی کے جواب میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے یہ مضمر ہے۔ مولانا فائدہ صاحب، میں بطور ایک سیاسی مبصر 93 سے اور بطور ایک جرنلسٹ 97 سے میرا مشاہدہ یہ رہا کہ آپ کی جماعت میں سیاسی رہنما زیادہ ہوتے ہیں سندھی لیول پر اور کارکن کم، اور یہ بدترین بحران کا شکار ہے آپ کی جماعت، اور اس کی بنیادی وجہ پنجاب اور مرکز کی بے جا مداخلت ہے۔ کیا اس بار بشیر میمن صاحب جیسے سنجیدہ آدمی کو آپ ذمہ داری دے کے اس مداخلت کو ختم کریں گے؟ نہیں، میں آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا، آپ نے ہم پہ الزام ٹھیک عائد نہیں کیا، وہ میں کر لیتا ہوں عائد۔ ہم بے جا مداخلت نہیں کرتے، ہمیں جتنی توجہ دینی چاہیے ہم اتنی توجہ نہیں دیتے، سو بات الٹی ہے۔ اس بار پورا فوکس ہے سندھ کے اوپر۔ میں اب آپ نے پہلے کراچی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا بدلتی سیاست کو سیاسی اور انتظامی معاملات میں میاں صاحب کا ویژن کیا ہے، کس طرح کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو جو ہے وہ حل کرنا ہے، کیا اس کو بنیادی خدوخات کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس تھی، جو ہمارا ٹینیور تھا 13 سے 18 کا، تو وفاق نے
اس کے باوجود کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس وسائل وفاق کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں اور اختیارات بھی بہت ہیں. ہم نے یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ تھی اس کو پورا سپورٹ کیا. سی پیک کے ٹرپس پہ بھی ہم اکٹھے جایا کرتے تھے. سی ایم سندھ ہمارے ساتھ جاتے تھے, شاہ جی, ہم اکٹھے جا کے وہاں بات کرتے تھے. اور یہاں پہ ہم نے جو آپ کو یہ ایک ٹرانسپورٹ سسٹم کا گفٹ بھی نواز شریف صاحب نے دیا تھا. K4 کے پروجیکٹ پہ بھی ہم نے کنٹریبیوٹ یہاں پہ کیا تھا. اور ہم یہاں پہ یہ جو آپ کی سرکولر ریلوے ہے جو بن ہی نہیں پا رہی ہے اس کے اوپر بھی جو سی پیک کا حصہ بنوانے میں ہم نے ظاہر فیسیلیٹیٹ کیا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر آپ کسی دوسرے ملک سے تو بات نہیں کر سکتے. اینڈ ٹاپ آف اٹ جو لا اینڈ آرڈر ہے کراچی کا, کم از کم اس کو ٹھیک کرنے کا کریڈٹ تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو دیں. بھلے سے اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ کسی اور کی جھولی میں ڈالا گیا ہے, لیکن سچائی تو یہی ہے. نہیں یہ ابھی ختم نہیں, میں پھر ادھر گیا پھر واپس نہیں آؤں گا. بلاول بھٹو لندن سے ملاقات کر کے آئے تھے میاں نواز شریف سے. انہوں نے ایک بات ہم سے کی تھی کہ مساق جمہوریت کے اوپر دوبارہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. کافی ساری ضرورتیں ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گالی گلوچ کی سیاست شروع ہو گئی, لوگوں نے ایک دوسرے پر الزامات کی سیاست, تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے لوگوں کا ڈائلاگ کا جو ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے. لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا. 16 مہینے تو آپ کے گزر گئے, لیکن آپ الیکشن بھی اوپر سے آ گئے. پھر اس پارٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر جو توپوں کے جو گولے ہیں وہ روزانہ برسا رہی ہے. میاں نواز شریف کی کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ان کو جیسا پروٹوکول ملا ہے پھر اس پارٹی یہ سمجھتی کہ نواز شریف اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے, اور ہمیں جو ہے لیونگ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی, یا ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, یا ان کا وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا. میرا بالکل شارٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ہر اس دوست کے اور سیاسی حریف کے شکر گزار ہیں جسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے. اس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی یہ جو چارج شیٹ ہے یہ پالیٹکس میں چلتی ہے. آخر آپ نے الیکشن میں جانا ہے, کچھ کہنا ہے, ووٹر سے ووٹ لینا ہے. اگر آپ نے اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کلیکٹ کرنا ہے تو کوئی بات کہیں گے تو ووٹ ملے گا نا آپ کو. اس لیے اتنی چھوٹ میرا خیال ہے ہمیں اپنے دوستوں کو دے دینی چاہیے. جی آپ لاسٹ کویسچن پھر ہم ادھر آئیں گے. جی کراچی کے متعلق ہر حکومت بشمول آپ کی کہتی ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, لیکن یہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یہاں وہ کہ آپ نے کوشش کی لیکن وہ ادھورا رہا معاملہ تھا. اب اگر این جی ایم آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہاں پر آئینی اصلاحات کے ذریعے نئی چیزیں لائی جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ممکن ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کر کے آگے جائیں آئینی اصلاحات کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئینی اصلاحات ہوں گی 2/3 میجورٹی سے, ایسے ہی ہے تو نہیں. بات سن لیں, 2/3 میجورٹی ہمیں تو نہیں پتا کل کس کو ملے گی, یا میجورٹی کس کو ملے گی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, یا عوام فیصلہ کریں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن سیٹ کریں سیاسی قوتوں کے مابین. اور جو دیکھیں سیاست کرتے تو آپ بیٹرمنٹ کے لیے نا, ریفارمز کے لیے ہیں, ایک عام آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے. جہاں عام آدمی کی زندگی آسان نہیں ہے اس کی آسانی کے لیے جو بن پڑا وہ کریں گے. یہاں بھی میثاق جمہوریت کی بات ہوئی تھی, ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کو 2 جماعتوں سے آگے بڑھ کے تمام پارٹیز تک جانا چاہیے, اور ایک میثاق معیشت بھی ہونا چاہیے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو الیکشن کیمپین میں ہم جا رہے ہیں, کچھ لوگ گولہ باری کرتے رہیں گے, کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے, کچھ کو عادت ہوتی ہے رہ نہیں سکتے, اور ہر جماعت میں پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو جوڑتے ہیں, ہم جوڑنے والے ہیں. تو اب آپ ادھر آ جائیں. میرا خیال ہے میری درخواست ہوگی کہ سوال آپ کریں, جواب ایاز بھائی سے. کہا جا رہا تھا کہ ستاس میں شامل ہو جائے, کیا اب جو رات ملاقات ہوئی ہے جی ڈی اے میں شامل ہوگی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے متعلق کی ہوگی, اور جی ڈی اے کا دوسرا کیا کردار ہوگا؟ جی شکریہ. جی ڈی اے سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. ان کے سیکرٹری جنرل ہیں صفدر عباسی صاحب, اور یہ اس کی شکل تو وقت کے ساتھ نکلے گی. ابھی تو فلوئڈ ہے,
مذاکرات بات چیت شروع ہے اور یہ وقت آنے پہ ہوگا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی کامنٹ کریں. نہیں اب پہلے ادھر کی بات، اب آپ کی بات میں ہے، پہلے وہ راؤنڈ مکمل کریں. جس کی وجہ سے وہ ایشو آتے ہیں اور وکٹم بھی رہ چکے ہیں خواجہ صاحب سے اور آپ کو بھی وکٹم بھی رہے. تو ابھی جو آنے والے انتخابات سے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ظاہر ایک حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہماری سیاست میں ایک حقیقت ہے اور یہ بڑا آپ لوگ کے کہہ چکے ہیں اور بڑے اس کے خلاف نام بھی نہیں آپ کو. وہ انڈرسٹینڈنگ کس حد تک ہم یقین کریں کہ اب انشاءاللہ وہ صورتحال نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ جو اتحاد آپ تمام پارٹیوں کے ساتھ کریں تو اس کے نام ذہن میں ہے جس کو ہم پی ڈی ایم کی طرح کوئی نام نہیں ہے. دیکھیں جی، جہاں تک تو نام کی بات ہے تو ابھی یہ سٹیج آئی نہیں ہے، کیونکہ ہماری بات چیت شروع ہوئی ہے جیسا کہ ہم آپ کو صراحت سے بتا چکے ہیں. نام کی ضرورت پڑی تو نام بھی رکھیں گے. دونوں آپشن ہیں، نام بھی رکھا جا سکتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو لگتا یہ ہے مجھے اور یاز بھائی کو، ہماری ٹیم کو، کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ذرا مجھے اجازت دیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی کیونکہ اپنے اپنے انتخابی نشان پہ لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں انتخاب لڑنا. اگر آپ کا ایجنڈا ایک ہے، نیشنل ایجنڈا، اگر آپ کا ریفارمز کا ایجنڈا ایک ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں یا لیگل ریفارمز ہیں یا ایک نیا جوڈیشل سسٹم ہے یا ڈیولوشن آف پاور کا پلان ہے یا مؤثر لوکل باڈیز کا نظام لانے والی بات ہے، تو ان پہ ایک کنسنسس، ایک جماعت تو موجود ہے پولیٹیشینز کا. اب اسے اکٹھا کر کے مربوط شکل میں ایک چارٹر بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم بہت سیریسلی کام کریں گے. دوسرا کیا؟ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے، ہم نے کوئی پہلے غلطی نہیں کی ہے، ہمیں کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے. اگر پرویز مشرف کے مارشل لاء کو ہم نے اپوز کیا تو وہ ٹھیک کیا، اگر کسی مارشل لاء سے ہاتھ ملایا تو وہ غلط کیا. کسی پولیٹیکل پارٹی کو مارشل لاء سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے اور مارشل لاء کے سامنے کھڑے ہو کے مزاحمت کرنی چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریے اور سوچ کو بدلیں، لیکن موجودہ حالات میں اگر ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جھگڑا نہیں ہے، ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کرنے کا جذبہ اور عزم موجود ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے، اس وقت جو پاکستان کی جوڈیشری کے سربراہ ہیں، وہ کوئی ان کو پسند کرے یا نہ کرے، لیکن ان کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ سب کہتے ہیں کہ وہ ایک بالکل سیدھی بات کرنے والے آدمی ہیں اور وہ جھکتے نہیں ہیں اور آئین کو پروٹیکٹ کرنے والے آدمی ہیں. ان کی موجودگی میں سپریم کورٹ کا کریکٹر اور ان کی سوچ کے ججز کی موجودگی میں سالوں بعد بدل رہا ہے. اور جب ان کے سامنے مقدمات جائیں گے تو ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ کسی کی بھی حکومت ہوگی وہ قانون اور آئین کے مطابق اللہ نے چاہا تو فیصلے کریں گے، وہ سب کو قبول کرنے ہوں گے. افواج پاکستان کے سربراہ، میں نے کبھی کسی فوجی سربراہ کا نام لے کے تو اس کی تعریف نہیں کی ہے، میرا یہ کام نہیں ہے بطور سیاستدان کے، لیکن سچ بولنا چاہیے. اگر ایک صاف ستھرا آدمی اور ایک صاحب کردار آدمی خوش قسمتی سے آ گیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام